جو لوگ فرسٹ ٹائم KPK جاتے ہیں اور اسپیسیفکلی اس سائٹ پر وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ کون سی ایسی جگہیں ہیں جو آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں گے؟ جی KPK تو سارا بہت خوبصورت ہے، لیکن میں اگر پرٹیکولر بات کروں ڈسٹرکٹ شانگلہ کی، کو پہاڑ، دریا، درخت اور ہر چیز وہاں پہ مل جاتی ہے، تو بہت زیادہ خوبصورت ہے. تو ہاؤ یو کین سی دس تھنگ کہ ہم اپنا اس وہ جو ایریا ہے وہاں پہ ٹوریزم کو کیسے فروغ دے سکتے ہیں؟ ٹورزم کو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہمارے ریجن میں وہ امن و امان کا مسئلہ ہے، کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر کسی کے پاس موبائل ہے، اور اس میں جو ہے وہ فیس بک ہے اور ٹویٹر ہے اور انسٹاگرام ہے، ساری چیزیں ہیں. صبح کا ستارہ صرف الف ٹی وی پر. ہماری جب بات KPK سے ہو رہی ہے تو ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ جو لوگ فرسٹ ٹائم KPK جاتے ہیں اور اسپیسیفکلی اس سائٹ پر وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ کون سی ایسی جگہیں ہیں جو آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں گے فارن ٹورسٹ کو بھی، اور جو لوگ پنجاب سے ان کو بھی، اور جو سندھ سے ان کو بھی؟ جی KPK تو سارا بہت خوبصورت ہے، لیکن میں اگر پرٹیکولر بات کروں ڈسٹرکٹ شانگلہ کی، جو میرا ضلع بھی ہے، بہت خوبصورت ہے. ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ سوات ہے، یہ پورا ایک ہی ریجن ہے، تو سوات بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے. وہاں پر کالام، بارین، مدین وغیرہ، مالم جبہ جو ہے، میں تو دنیا میں اکثر گھومتا رہتا ہوں. اتنی خوبصورتی مجھے نہیں ملی ہو جو اگر آپ دیکھیں جو ہمارے پاکستان میں بالخصوص ہمارے ناردرن ایریاز میں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو پہاڑ، دریا، درخت اور ہر چیز وہاں پہ مل جاتی ہے، تو بہت زیادہ خوبصورت ہے ہمارا علاقہ جو ہے سوات وغیرہ. تو میرے سب آپ کی ناظرین سے دعوت ہے ان کو کہ وہ وہاں پہ آئے اور دیکھیں، انجوائے کریں. تو بہت خوبصورت علاقہ ہے. اچھا، یہ جو ایریا ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے، بیکاز ماشاء اللہ یو آر ایٹ ایڈمنسٹریٹو پوزیشن ایز ویل، آپ پالیٹکس میں بھی بہت ان ہے، آپ کی ٹریولنگ ایکسپوئر ایکسپیرینسز ہیں، ساتھ بزنس وغیرہ بھی دیکھ رہے ہیں، تو ہاؤ یو کین سی دس تھنگ کہ ہم اپنا اس وہ جو ایریا ہے وہاں پہ ٹوریزم کو کیسے فروغ دے سکتے ہیں؟ ٹورزم کو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہمارے ریجن میں وہ امن و امان کا مسئلہ ہے. کبھی کبھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جس سے ٹورزم کافی زیادہ افیکٹ ہو جاتی ہے. تو اس پہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد زیادہ تر جو اختیار ہے وہ صوبوں کے پاس ہے. تو وہ پولیس وغیرہ ہو گئی، تو یہ ساری چیزیں ہو گئی، پھر یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہو گئی، ان کا کام بنتا ہے کہ وہاں پر امن و امان برقرار رکھے. میں سمجھتا ہوں اگر وہاں پر 100% امن و امان برقرار رہے گا تو یہ نہیں کہ صرف پاکستان کے مختلف حصوں سے، باقی دنیا سے بھی لوگ آئیں گے. جو سوات سائڈ ہے وہاں پہ کچھ امن و امان کی صورتحال اس طرح سے نہیں، تو وہ بہتر ہو رہی ہے ابھی اس میں؟ جی ابھی کافی بہتر ہے، اس طرح کا نہیں ہے، کافی جو ہے ابھی حالات وہاں پر بہتر ہے. لیکن کبھی کبھار اس طرح کا ایک واقعہ ہو جائے جو میڈیا میں آ جاتا ہے، جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر حالات ٹھیک نہیں، وہاں پہ حالات نارمل ہے، لیکن ایسے جو کبھی کبھی واقعات ہوتے ہیں یہ بھی نہیں ہونے چاہیے، ان کو بھی روکنا چاہیے کہ اس طرح کے مسئلے نہ ہو. وہاں پر امن ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ پوٹینشل ہے. اگر آپ دیکھیں، میں تو کافی ملکوں میں جا چکا ہوں، ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے، صرف ٹورزم ہے. ٹورزم کے بیس پر لوگ وہاں پر آتے ہیں اور کافی ان کی جو اکانومی ہے، کافی ریونیو ملک کو جنریٹ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی یہ پوٹینشل ہے کہ جتنی خوبصورتی ہے یہاں پر، تو اگر اس پر توجہ دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹورزم کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اور یہ جو اس سے کافی زیادہ جو ہے وہ ملک ترقی کر سکتا ہے اگر اس پر گورنمنٹ سنجیدگی سے توجہ دے. اور یہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے یہ ڈپارٹمنٹ اور یہ ساری چیزیں، تو اگر وہ دیکھے تو KPK میں تو پھر بہت زیادہ پوٹینشل ہے. بالکل. اچھا، یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ سیاست میں کتنا اہم کردار ادا کر رہا ہے؟ سوشل میڈیا جو ہے وہ سیاست میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے اور سیاست کے لیے بہت ضروری بھی ہے، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر کسی کے پاس موبائل ہے اور اس میں جو ہے وہ فیس بک ہے اور ٹویٹر ہے اور انسٹاگرام ہے، ساری چیزیں ہیں. تو وہ سے جو پیغام ہے وہ ہر کسی کو ڈائریکٹ پہنچتا ہے. لیکن اس میں ہمارے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ یار یہ جو بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس کی ویریفیکیشن کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سارے پروپیگنڈے اور جھوٹ جو ہے وہ بھی آتا ہے سوشل میڈیا پہ. کچھ معلومات ہوتی ہیں جی اس میں مکس معلومات ہوتی ہے اور لوگ جو ہے وہ پھر اس کو سچ بلیو کرتے ہیں، اصل میں اس طرح ہوتا نہیں ہے. تو وہ ساری چیزیں اس کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی دیکھنا چاہیے، ریگولرائز کرنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو پروپیگنڈے پھیلاتے ہیں، جو اسٹیٹ کے خلاف بات کرتے ہیں، جو ملک کے خلاف بات کرتے ہیں، تو اس کی روک تھام ہونی چاہیے تاکہ ہمارے نوجوانوں کو
ملک کے بارے میں اور ساری چیزوں کے بارے میں ایک اچھا پیغام جائے. جی اچھا عدنان یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ اگر آپ سیاست میں نہ ہوتے تو آپ کس میدان میں ہوتے؟ سیاست میں تو میرا بہت شروع سے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میرے والد صاحب 2003-4 میں اس وقت فیڈرل منسٹر تھے، تو میں چھوٹا تھا، تو ان کے ساتھ وہ ساری چیزیں دیکھنا، اور اس زمانے سے تو پھر وہ بچہ جب دیکھتا ہے گھر کا ماحول تو اس کا بھی پھر وہ شوق وغیرہ اس فیلڈ میں بڑھتا ہے. تو میرا تو زیادہ شوق ہے اس کی سیاست کے ساتھ، لیکن اگر میں سیاستدان نہ ہوتا تو ابھی بھی ہمارا بزنس ہے، تو میں وہ بزنس کو ابھی بھی دیکھتا ہوں، اور پھر ظاہری بات ہے زیادہ ٹائم پھر میں بزنس کو دیتا پھر. جی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سیاست دانوں کو اچھے کپڑے پہننے چاہیے یا پھر دلائل بہتر دینے چاہیے؟ یہ کپڑے بھی ضروری ہے، کپڑے بھی اچھے پہننے چاہیے، لیکن زیادہ جو بات ہے دلائل کی بھی سے زیادہ ضروری جو ہے وہ آپ کے کردار کی بات ہے، اور آپ کی پرفارمنس کی بات ہے. کہ آپ باتیں کرنا تو آسان ہے، لوگ بیٹھ کے باتیں کر لیتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی آپ نے لوگوں کے لیے کیا کیا، پریکٹیکلی آپ نے لوگوں کی زندگی میں کتنی آپ آسانی لائے ہو، تو یہ زیادہ ضروری ہے ساری چیزوں سے، تاکہ آپ جنوینلی کتنا ملک کے لیے کام کر رہے ہو، کتنا اپنے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان سے سب سے زیادہ ضروری بات ہے. اچھا آپ کے خیال میں سیاست میں شہرت زیادہ اہم ہے یا پھر کردار؟ سیاست میں کردار زیادہ اہم ہے، آپ کا کریکٹر ہونا چاہیے، اور آپ ایک کردار کے مالک ہونے چاہیے. آپ کی ایک، کیونکہ آپ اگر آپ سیاست میں ہے تو آپ کی لائف آپ کی ذاتی لائف نہیں ہوتی، وہ آپ کی پبلک لائف ہوتی ہے. سارے لوگ جو ہے آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، سارے لوگ جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جس طرح آپ کی ہیبٹس ہوتی ہے تو اس سے کافی لوگ جو ہے وہ پھر اگر آپ کی ہیبٹس اچھی نہیں ہے تو لوگ بھی اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. تو آپ کو ایک اچھے کردار کا مالک ہونا چاہیے، تو یہ جو ہے وہ ملک کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے، اور جو لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں تو وہ بھی پھر ایک اچھے کردار کے مالک ہوتے ہیں اور اچھی راہ پر جو ہے گامزن ہوتے ہیں. جی اچھا الیکشن کمپین کے دوران لوگ آپ کی باتوں سے زیادہ متاثر ہوئے آپ کی پرسنالٹی سے یا پھر روب سے؟ لوگ جو ہے یہ ساری چیزیں بھی میٹر کرتی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جس طرح باقی کچھ پارٹیوں کو جو ہمارے صوبے میں ابھی بھی حکومت ہے وہ تو صرف باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ تقریریں کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، پریکٹیکلی کچھ کرتے نہیں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہے باشعور عوام جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتی، وہ تقریروں کو بھی نہیں دیکھتی، اور وہ نعروں کو بھی وہ دیکھتی ہے کہ آپ نے پریکٹیکلی کیا کیا ہے لوگوں کے لیے، اور آپ پریکٹیکلی آپ نے ڈیولپمنٹ کیا کیا ہے، آپ کا کردار کیا ہے، اور آپ نے لوگوں کے لیے کتنی آواز اٹھائی ہے، لوگوں کے مشکل میں کون کھڑا تھا. تو یہ ساری چیزیں لوگ جو باشعور لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم جب مشکل میں تھی تو اس وقت کون ہمارے ساتھ کھڑا تھا، کس نے ہمارے لیے آواز اٹھائی تھی، کس نے ہمارے مشکلات کم کیے تھے، کس نے ہمیں جو ہے سہولیات دی تھی. صبح کا ستارہ صرف پلف ٹی وی پر.